أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع تعلیمات داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. سلسلہ نبوت روا دوا رہا حتیٰ کہ اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا. سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد ہر دور میں انبیاء کرام کے ورثاء یعنی علماء، صوفیاء اور اولیاء کرام تبلیغ فرماتے رہے. اولیاء کرام ہر دور میں اس وقت عالم وجود میں آتے ہیں جب دنیا گناہوں سے آلودہ ہو گئی ہو، اور انہی بزرگان دین میں سے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی بھی ہے. آپ اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانہ میں پیدا فرمایا جس زمانے میں لوگوں نے
حرص و لالچ کا نام شریعت، تکبر و جاہ و سلطنت کا نام علم، لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ، بکواس کا نام معرفت، نفسانی خواہشات کے تحت دل کی حرکت کا نام محبت، راہ خدا سے پھر جانے اور بے دین ہو جانے کا نام فقر، حق تعالی اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فنا فی اللہ، اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ دیا ہے کہ آپ سرکار کے زمانے میں یہ حال تھا، ہر وہ بندہ جو حرص و لالچ کو اپنے اندر رکھنے والا ہوتا، وہ اپنے اسی حرص و لالچ کو شریعت کا نام دے دیتا، اور ایسا بندہ جو اس کے منہ کے اندر آتا اسی کو بکتا چلا جاتا، تو اس کو معرفت کا نام دے دیتا۔ جناب یہ معرفت کی باتیں ہیں، اسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے پھر جاتا، بے دین ہو جاتا، بے ایمان ہو جاتا، وہ اپنے بارے میں کہتا جی اس کو فقیری کہا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہوتا تو وہ کہتا جی حقیقت کے اندر ہم اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو چکے ہیں، اور جو شریعت سے منہ موڑ بیٹھتا وہ خود دعویٰ کرتا کہ جی ہم طریقت والے ہیں، اس واسطے ہم ذرا شریعت سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان تمام چیزوں کا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کے اندر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کر کے، ایسے کام کر کے اس کو نام اور دے کر اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں سچا بنا کر اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان میں باغی کوئی فقیر کماوے، اتے کافر مرے دیوانہ، کر عبادتی رہے اللہ کو لوگ گانا، غفلتی کو نہ خون سن پر دے جاہد تو خانہ، میں قربانی اونا توبہ ہوں، جنا ملیا یاری یگانا، فرماتے ہیں جس بندے کو شریعت کا علم نہیں اس کا دل نادانی کے مرض میں مبتلا ہے، اور صرف طریقت کا دعویٰ کرنے والا کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح ہے، پس بستے نبایدی داد دے،
مولانا روم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں یعنی انسانی روپ کے اندر انسانی شکل و صورت میں بہت سارے ابلیس اکثر پھرا کرتے ہیں. اس بات سے آپ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کر رہا ہے کہیں وہ شریعت کے خلاف تو نہیں. اگر اس کا عمل شریعت کے خلاف ہو تو اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہمارے دور کے اندر جو بناوٹی پیر شریعت کی بالکل خبر نہ رکھنے والے اور پرلے درجے کے جاہل جو اپنے آپ کو طریقت کا دعوے دار ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جو جناب والا اپنے آپ کو زمانے کا ولی کامل بتانا چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگ بندوں کی شکل میں ابلیس یہ پرانے زمانوں سے چلتے آ رہے ہیں. اسی واسطے عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیر کی صورت میں اللہ کی مخلوق کو خبردار فرمایا ہے. اور جو بندہ ولی ہو اس کے بارے میں عارف روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرمتن در چشم خاک ابتداتا انتہا فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے دروازے کی مٹی کو لے کر اس کا سرما اپنی آنکھ کے اندر لگا تو پھر تجھ کو اللہ پاک وہ کچھ دکھا دے گا کہ جو عام بندے کی آنکھ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ پوچھیں خرے کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو نہ پوچھیں خرے کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو یدی بیغال یہ بیٹھے اپنی آستینوں میں. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا. آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی کے ذریعے مصر سے جدہ جا رہا تھا. اچانک ایک خرقہ پوش ہماری کشتی کے اندر سوار تھا. وہ مجھ کو نظر آیا. وہ خرقہ پوش اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ درویش صفت انسان نوجوان بھی تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بار بار یہ آرزو پیدا ہوتی میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کے ساتھ ملاقات کروں، مگر اس بندے کا چہرے پاک کا روب اور اس کا جلال اس قدر تھا کہ مجھ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. وہ کسی حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فارغ نظر نہیں آتا تھا. ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مصروف رہتا، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر محو رہتا، ہر وقت وہ اپنی زبان کو اللہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو وہ تر رکھتا. کسی لمحے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کسی لمحے بھی وہ بندہ مرد خدا ترک نہیں کرتا تھا. اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی کی جواہرات کی تھیلی وہ کشتی کے اندر گم ہو گئی.
اس تھیلی کے مالک نے شور مچا دیا کہ جناب والا کسی نے میری جواہرات سے بڑی تھیلی چرا لی۔ اب اس کو اس نوجوان مرد خدا کے اوپر شک ہونے لگا، وہ ان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ جناب والا میرا چور تو یہی بندہ ہے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اور لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جس بندے نے مسافروں کی جواہرات سے بڑی تھیلی کو چرا لیا اس کو کوئی سزا دی جائے۔ لوگوں نے جب سزا دینے کا ارادہ کیا، حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو منع کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے اوپر ذرا سختی نہ کرو، کیونکہ ولی ولی نہیں شناست، ولی کو جانتا ہوتا ہے، ولی کو جان لیا کرتا ہے۔ ایک ولی دوسرے ولی کی پہچان بڑی آسانی اور بڑی جلدی کے ساتھ کر لیا کرتا ہے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے حالات کو دیکھ کر اس اللہ تعالیٰ کے مرد کامل کا ظاہر دیکھ کر ان کے ولی ہونے کا اندازہ لگا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو منع کیا کہ خبردار ان پر سختی نہ کرو، میں خود جا کر ان سے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس اللہ تعالیٰ کے مرد کامل کے قریب پہنچا، میں نے جا کر بڑے پیارے انداز کے اندر، بڑی نرم لہجے کے اندر جا کر میں نے بڑے پیارے نرم لہجے کے اندر ان کی خدمت کے اندر التجا کی، حضور والا لوگ آپ کے بارے میں چوری کا گمان کرتے ہیں، ایسے چوری ہو گئی، لوگوں کا گمان ہے کہ آپ نے وہ چیز چرائی، لوگ آپ کو چور سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ آپ پر سختی کرنا چاہتے ہیں، میں نے لوگوں کو آپ سے روک رکھا ہے، آپ بتاؤ کیا کیا جائے، اس کا کیا حل ہے؟ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنی بات کی، اس اللہ تعالیٰ کے کامل مرد نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا، اپنی نظر کو آسمان کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور کو التجا کی، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب اس مرد کامل نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی تو سمندر سے، دریا سے کافی ساری مچھلیاں اپنے منہوں کے اندر موتیوں کو لے کر پانی سے اوپر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس کامل مرد نے ایک موتی کو پکڑ کر اس بندے کو حوالے کر دیا۔ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، لوگ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مرد کامل کشتی پر سے پانی کے اوپر اتر گیا، وہ پانی کی طرح پہ چلنا شروع کر دیا، چلتے چلتے دور نکل گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور جس نے تھیلی چرائی تھی اس بندے نے تھیلی کو آسانی کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، چوری کرنے والے نے جواہرات سے بڑی تھیلی جو تھی اس کو دریا کے اندر ڈال دیا، اس کو پانی کے اندر ڈال دیا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا مرد کامل کشتی سے اتر کر پانی کے اوپر چلتا ہوا دور چلا گیا، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس وقت کشتی والوں کو ندامت ہوئی، آج وہ کتے افسوس ملنا شروع ہو گئے، آج وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کاش ہم کو پہلے پتا ہوتا، ہم اس پر تو مت نہ لگاتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مرد کامل تھا، ہم اس سے کوئی فیض ہی حاصل کر لیتے۔ اس واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا، نہ پوچھیں تپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھیں تپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ کا مرد کامل کشتی سے پانی کے اوپر اتر پڑا اور پانی پر چلتا ہوا وہ دور چلا گیا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے مرد کامل اگر پہلے چاہتے تو اس وقت بھی وہ کشتی کو چھوڑ کر پانی کے اوپر چلتے ہوئے اپنی منزل پہ جا سکتے تھے، مگر ان کا کشتی کے اندر سواری کرنا، اس میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ فلاں کشتی پر سے سفر کرو، ہو سکتا ہے
کہ اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ تم سے فیض یاب ہو جائیں، مگر وہ لوگ آپ سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا مرد کامل وہ منبع فیوض برکات وہاں سے جدا ہو کر دور نکل گئے تو اب ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس دن اس میں اللہ دا چمکے عشق بھی کردہ بڑے کستوری چھپے دینا رکھیے پلے انگلی پچھے دھول میں چھپ دے اتے دریا نہ رہندے تھلے باہو یار سبلے پیر باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انگلی کے پیچھے سورج نہیں نہ چھپ سکتا، اسی طرح مردان خدا وہ نہیں چھپ سکتے، جو پہچاننے والے ہوتے ہیں وہ مردان خدا کی کسی نہ کسی طریقے سے پہچان ضرور کر لیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا احماه الدنیا کما یحمی احدکم سقینہ الماء۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اب اپنے محبوب بندے کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے کہ جس طرح تم لوگ اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، کہ پانی کی وجہ سے مریض کو نقصان پہنچے گا، اس کی بیماری بڑھے گی، بیماری طول اختیار کرے گی، تو تم لوگ جیسا پانی سے اپنے مریض کو بچاتے ہو تاکہ وہ جلد شفا یاب ہو، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دنیا کے مال سے بچاتا ہے تاکہ وہ دنیا کا مال اس کو بیمار کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر کے اللہ کی بارگاہ سے دور نہ کر دے۔ اگلی حدیث حضور نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا اغلق علیہ امور الدنیا وفتح لہ امور الآخرہ، کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے اب اس پر دنیاوی سہولتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کی نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے کامل مرد وہ دنیا کے اندر خود بھی دنیا کے مال اور کاروبار اور جائیدادوں سے اور سہولتوں سے محبت نہیں کرتے، اور اللہ پاک ان کو محبت کرنے بھی نہیں دیتا، کیونکہ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اب اس دل میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی محبت پیدا کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب جو دنیا کا مال ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اب ایک دن کے اندر اللہ کی محبت ہو وہیں پر اللہ کے غیر دنیا کی محبت آ جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس بات پہ اللہ پاک ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، ان کو دنیا کی طلب نہیں رہتی، وہ دنیا کے طلبگار کبھی نہیں بنتے۔ اب اگر ان کو دنیا نہ ملے تو وہ شکوہ نہیں کرتے، مل جائے تو وہ بھولتے نہیں، مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پاس اگر دنیا آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ دنیا ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے معاملے کے اندر رکاوٹ نہ بن جائے، اس واسطے وہ اس دنیا کو جتنا جلدی ہو سکے اٹھا کر کسی فقیر اور غریب کے حوالے کر دیتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنۃ بالمکاری وحفت النار بالشہوات. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت اللہ پاک نے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ چھپا رکھی ہے. یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا پڑے گا وہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے کے اندر بندے کو ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا جن چیزوں کو بندے کا نفس پسند نہیں کرتا. بندہ جن چیزوں سے دوڑتا ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کے اندر رکھ دی ہیں. شب بیداری ہے, راتوں کو ایک طرف میٹھی نیند ہو اور ایک طرف میٹھی نیند کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جاگ کر اپنی رات کا بسر کر دینا ہو. اب رات کو آرام کے ساتھ سو جانا یہ کہ بندے کو بڑا پسند ہے, مگر اپنی نیند کو ترک کر کے ساری رات اللہ کی یاد میں بسر کر دینا یہ بندے پر بڑا بھاری اور بڑا بندے کو دشوار نظر آتا ہے. اور اسی طرح بے شمار چیزیں جن سے بندہ کتراتا ہے, اپنی جان بچاتا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی چیزوں کے اوپر جب بندہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور فرمایا حفت النار بالشہوات, بعض چیزیں جن کی طرف بندہ دوڑ کے جاتا ہے, جن کی طرف بندے کا دل بہت جلدی مائل ہوتا ہے, جن کی طرف بندے کا نفس کھنچا چلا جاتا ہے, جن چیزوں کے اندر کشش ہے بندہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے, مگر وہ چیزیں بظاہر دیکھا جائے تو ان کے اندر بڑی کشش ہے. ان کشش والی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو چھپا رکھا ہے. تو بندہ کشش والی اور دل کھینچنے والی اور نظروں کو بھانے والی اور سر قبضے شاداب نظر آنے والی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے, ان کے پیچھے دوڑتا ہے, حتیٰ کہ چلتا چلتا وہ بندہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے. اس واسطے اللہ والے ہمیشہ چمکدار چیزیں جو بندے کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہو, وہ چیزیں جو بندے کی توجہ اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف کرانے والی ہو, اللہ تعالیٰ کے مرد ان چیزوں سے دور رہا کرتے ہیں. اور جن چیزوں کو بندے کا نفس پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے کامل مرد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور انہی چیزوں کی پابندی کرتے 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 ان کے لیے راستہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جنت کے اندر چلے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له وعليها يسعى من لا يقين له. جامع صحیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اس بندے کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, جس بندے کا کوئی گھر نہ ہو, جس کو کسی جگہ پر پناہ نہ ملے, دنیا اس کو اپنے اندر پناہ دیتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ اے دو گھر بندے در در پھرنے والے آ جا, کسی اور طرف نہ جا, آ جا تیرا گھر تو میں ہوں, میں تجھ کو پناہ دیتی ہوں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومال من لا مال له, جس بندے کا کوئی مال نہ ہو جو دنیا اس کا مال ہے. پھر آپ نے فرمایا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ, جو بندہ اس دنیا کو جمع کرتا ہے, اس دنیا کو وہی بندہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں. جس بندے کو عقل نہیں, جو اپنی عقل سے کام لے کے اپنی آخرت کے نفع اور نقصان کے اندر فرق نہیں کر پاتا, جو اپنی آخرت کا نفع نہیں جانتا, اپنی آخرت کا نقصان نہیں جانتا, جس کو یہ پتا نہیں کہ کون سا کام کروں گا تو مجھ کو آخرت کے اندر فائدہ ملے گا, کیا کروں گا تو جس کی وجہ سے آخرت کے اندر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا مال ایک بندہ جمع کر کے اپنی آخرت وہی بندہ
خراب کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، کیونکہ عقل والا بندہ کبھی اپنا نقصان نہیں کرتا، عقل والا ہمیشہ اپنا فائدہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ فائدہ حاصل کرنے والا ہی کام کیا کرتا ہے۔ تو بندے کا بندہ مومن کا حقیقی فائدہ آخرت کا فائدہ ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیم عطا کر دی وہ دنیا کا فائدہ نہیں اپنا آخرت کا فائدہ اکٹھا کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیہا یعادی من لا علم لہ، اور دنیا کے مال کی خاطر وہی بندہ لڑائی کیا کرتا ہے جس بندے کو علم نہیں ہوتا، جس کو اس کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس کے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اگر میں دنیا کا مال جمع کروں گا تو انجام ہوگا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو قبر و حشر کے اندر جا کے میرا انجام کیا ہوگا۔ جو بندہ اپنے انجام سے بے خوف ہو جاتا ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے، وہ دنیا کے مال کے لیے لڑائیاں کرتا ہے، وہ جائیدادوں کے لیے لڑائیاں کرتا ہے، وہ کاروبار کے لیے لڑائیاں کیا کرتا ہے، وہ بندہ دنیا اکٹھی کرنے کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے اندر سستی کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سارے کا سارا وہ بندہ بلا کر دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا کے مال کے لیے وہ لڑائی کرتا ہے، کبھی اللہ کی ذات کے لیے لڑائی نہیں کرے گا، کبھی وہ اپنا دین بچانے کے لیے لڑائی نہیں کرے گا، کبھی وہ اپنی آخرت بچانے کے لیے اپنی نفس سے لڑائی نہیں کرے گا، کبھی وہ اپنی قدر و حشر کو روشن کرنے کے لیے اپنے نفس کی صورت میں دشمن کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ ایسا بندہ جب بھی لڑائی کرتا نظر آئے گا، یا کاروبار کے معاملے میں کسی سے لڑتا نظر آئے گا، یا جائیداد کے معاملے میں اپنے بھائیوں سے لڑتا نظر آئے گا، یا کسی اور معاملے کے اندر عزت کے معاملے میں اپنے محلے داروں سے لڑتا نظر آئے گا، اپنے ہمسایوں سے لڑتا نظر آئے گا، اپنے رشتہ داروں سے لڑتا نظر آئے گا، اپنے گلی والوں سے لڑتا نظر آئے گا، اپنے علاقے والے، اپنے شہر والے، اپنے قوم کے مسلمان بھائیوں سے لڑتا نظر آئے گا۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ جس بندے کو علم نہ ہو، جو بندہ دنیا کے مال کے انجام سے بے خبر ہو جائے، وہ دنیا کے مال کی خاطر لڑا کرتا ہے، اور جن کی اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھوں کو کھول کر ان کو دنیا کے مال کا انجام دکھا دیا، وہ پھر کبھی دنیا کے لیے لڑائی نہیں کیا کرتے، ان کو ان کا سارا مال اگر کوئی لوٹ کر لے جائے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے، ان کا اگر دنیا کا نقصان ہو جائے تو وہ کبھی اپنا دل تنگ نہیں کیا کرتے، کبھی وہ پریشان نہیں ہوا کرتے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحسد من لا فقہ لہ، دنیا کے مال کو دیکھ کر دوسرے کے پاس زیادہ آ گیا، کسی کے پاس زیادہ دیکھ کر اس سے حسد وہی بندہ کرتا ہے جس کو سمجھ نہیں ہوتی۔ جو بندہ سمجھ نہیں رکھتا، جو عقل نہیں رکھتا، جو فقہ نہیں رکھتا، جو دانائی نہیں رکھتا، وہ کسی کے پاس زیادہ مال دے کر اسے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا من لا یقین لہ، اور دنیا کے لیے ہر وقت کوشش کر کے مارا وہ بندہ پورا کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہوا کرتا۔ کہ جس بندے کا یقین کامل نہیں رہتا، حالانکہ جو اللہ پاک نے کسی کے لیے مقدر کر دیا کہ فلاں کو اتنا مال ملے گا، وہ اس کو ملے گا، اب چاہے وہ اس کو حلال طریقے سے لے لے، چاہے تو وہ اس کو حرام طریقے سے لے لے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کی خاطر کوشش کرتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ کسی کا نفع دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان دیکھتا ہے، نہ اپنا دیکھتا ہے، نہ پرایا دیکھتا ہے، نہ عزت کی پرواہ کرتا ہے، نہ بے عزتی کی پرواہ کرتا ہے، بس اس کے مد نظر فقط اتنی چیز ہے کہ میرے پاس اتنا مال آ جائے، میں اپنے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ امیر ہو جاؤں، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا عمل سارا کچھ بھول بھلا کر دنیا کا ہو کر وہ بندہ رہ جاتا ہے کہ جس بندے کا اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ تو جو مرد کامل ہے، جو مرد مسلمان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر پورا یقین رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ کو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کر کے وہ رزق کے حصول کے معاملہ میں حرام کی طرف نہیں جاتا، وہ حلال کی طرف جاتا ہے۔ وہ مال حاصل کرنے کے لیے اپنے عزیزوں کا، دوستوں کا، اہل محلہ کا نقصان کرنے کی نہیں سوچتا،
وہ ان کا فائدہ کرنے کی سوچتا ہے۔ تو اس طرح جس بندے کی آنکھ اللہ پاک کھول دیتا ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا اور کبھی بے عزت ہو کر کسی جگہ سے مال لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ جب بھی کسی جگہ سے کچھ نعمت لے گا عزت کے ساتھ لے گا، ہمیشہ دوسرے کا فائدہ کرے گا اور ہمیشہ وہ بندہ کسی کا نقصان کرنے سے اپنے آپ کو باز ہی کر کے رکھے گا، کیونکہ اللہ والے ان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ چلو خود جس طرح بھی گزارا ہوگا کر لیں گے، مگر ہمارے دروازے پہ اگر کوئی سائل بن کر آ گیا ہے تو اس کو اپنے دروازے سے خالی واپس نہیں موڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ایک مرتبہ آپ کو مچھلی کھانے کی طلب ہوئی، آپ کا دل چاہا کہ میں مچھلی کو کھا لوں۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا آج میرا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، جاؤ کسی جگہ پہ جا کر مچھلی تلاش کر کے لاؤ۔ غلام چلا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، آزمائش تھی۔ غلام گیا مچھلی تلاش کرنے کے لیے، سارے کے سارے بازار چھان مارے، ہر دکان سے جا کے پتا کیا، کسی جگہ سے آپ کو مچھلی نہ ملے۔ آپ کا غلام گھر واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صبر کیا کہ چلو ہو سکتا ہے اسی کے اندر کوئی بھلائی ہو، اسی کے اندر کوئی حکمت ہو۔ تھوڑے دن گزرے، آپ کا غلام بازار کے اندر گیا، انہوں نے ایک دکان کے اوپر مچھلی کو پڑے ہوئے دیکھا، اس دکاندار سے سودا کیا، مچھلی کو خرید کر اپنے گھر کے اندر لے آئے، لا کر اس کو صاف کیا، اس کو تیار کر کے بھون کر مسالہ لگا کے اس کو اچھی طرح سے تیار کر کے کھانے کے قابل بنا کے لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر لا کر پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور والا آپ نے جو ایک دن مچھلی کھانے کی تمنا کی تھی اس دن نہیں ملی، آج مجھ کو نظر آئی، میں نے لا کر آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دی۔ اب یہ بات اور اسی کے اچانک دروازے کے اوپر آ کے کسی سوالی نے دستک دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام باہر جا کے پتا کیا کون؟ اس نے کہا میں سوالی ہوں، میں غریب ہوں، میں بھوکا ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، خدا کے لیے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ آ کر کہنے لگا یا عبداللہ، اے حضرت عبداللہ ابن عمر، اللہ رب العالمین کا ایک بندہ سوالی بن کر آپ کے دروازے پہ آ گیا، اس نے آ کر یہ شکوہ کیا، اس نے آ کر یہ التجا کی کہ میں غریب ہوں، مجھ کو کھانا دیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھ کو پیٹ بھر کر کھلایا جائے، میں حاجت مند ہوں، میری حاجت کو پورا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ کئی دنوں سے آپ کو مچھلی کھانے کی تمنا تھی، آج وہ آپ کو مل گئی تھی، آپ نے فرمایا ہو خدا کے بندے یہ مچھلی کھانا اب میرے اوپر حرام ہو چکا، اس کو اٹھا کر جا کر وہ سوالی کو، اس غریب کو، اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے کو جا کے دے دو، اس کے حوالے کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا غلام انتظار کرنے لگا، حضور آپ ایسا کریں مچھلی نہ دے تو اور چیز اس کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یار اب یہ مچھلی میرے اوپر حرام ہو چکی، اور انہوں نے آگے سے انتظار کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پاک میں نے سنا، حضور سرکار نے فرمایا ایما انی یشتہی شہوتہ فرد شہوتہ وآخر علی نفسہ غفر لہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا، حضور سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ کسی شے کی آرزو کرے، جس بندے کا کسی چیز کو دل کرے وہ چیز اس بندے کو مل جائے، بعد میں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اظہار کر کے وہ چیز خود استعمال نہ کرے، کسی اور ضرورت مند کے حوالے کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا آج موقع ہے، ایک طرف مچھلی ہے، ایک طرف بخشش کی نعمت ہے، تو ہم مچھلی نہیں کھاتے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کی نعمت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور وہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان میرے آقا نے فرمایا من اطعم اخاہ مسلما شہوتہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جو بندہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے کسی مسلمان بھائی کو کھلا دے گا، حضور نے فرمایا کھلانے والے پہ اللہ تعالیٰ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ تو اب ہم ذرا اپنے جد و نوا کا جائزہ لیں کہ ہم آج کیا حالات پاتے ہیں۔ آج حالات بالکل اس کے برعکس ہو چکے۔
ایک بندہ کہتا ہے جناب والا کسی اور کو کھانے کے لیے ملے نہ ملے، کوئی مرتا ہے تو مرے، بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ آج یہ سوچ مسلمان کی بن چکی، جب تک امت مسلمہ صحابہ کرام کی ان مبارک زندگیوں کا مطالعہ کر کر کے سبق حاصل کرتی رہی، اس وقت لوگوں کا حال یہ تھا کہ خود بھوکے رہا کرتے تھے، غریب اور سوالی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ تو پچھلے جمعہ ہمسائے کے حقوق کے بارے کافی کچھ بیان کیا تھا اور کافی ساری باتیں رہ بھی گئی تھیں۔ تو آج تو ایک ہمسایہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرے ساتھ والے کا نقصان ہو جائے، اس کے پاس جو کچھ ہے میں کسی نہ کسی طرح اس کا مالک بن جاؤں۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہم مچھلی نہیں کھاتے، نہ بھی کھائیں گے تو گزارا کر لیں گے، مگر اللہ کی بارگاہ سے بخشش اگر نہ ملی تو پھر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جس کے بغیر گزارا نہیں وہ لے لے، جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ جا کے ضرور کو دے دیتے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 درویش 10 اللہ والے سفر پہ جا رہے تھے، بیابان علاقہ تھا، کسی جگہ پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا اور ان کے پاس تھوڑا سا پانی پینے کے لیے موجود تھا۔ ان پر پیاس غالب آ گئی، چلتے چلتے پیاس سے نڈھال ہو گئے، سب کا برا حال پیاس نے کر دیا اور ایک اللہ کا بندہ پانی پینے لگا اور اس نے دیکھا کہ میرا دوسرا درویش مسلمان بھائی وہ میری طرح پیاس سے نڈھال ہو چکا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے مرد کامل کو اپنی پیاس اور اپنی حالت بھول گئی، پانی کو اٹھا کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حوالے کر دیا کہ جناب آپ پانی پی لے، آپ کا فائدہ ہو جائے، چلو میں بغیر پیے گزارا کر لوں گا۔ وہ دوسرا درویش پانی پینے لگا، اس نے تیسرے کو دیکھا، اس کا بھی یہی حال تھا، پیاس سے نڈال ہو چکا، اس نے پانی اٹھا کر تیسرے کے حوالے کر دیا کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے، یہ پیاس اپنی بجھا لے، میں بن پیے گزارا کر لوں گا۔ حتیٰ کہ یہ مناظرہ ایسا ہوا کہ یہ پانی چلتا چلتا 9 تک پہنچا، ہر کوئی دوسرے کی پیاس کو سامنے رکھتے ہوئے پانی اس کے حوالے کر دیتا، خود نہ پیتا۔ جب پانی کا پیالہ 10ویں درویش کے ہاتھ کے اندر پہنچا تو پہلے جو 9 تھے وہ سارے کے سارے پیاس سے وفات پا چکے تھے۔ پہلے 9 ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے کہ اس کی جان بچ جائے، میری بے شک چلی جائے، 9 نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، اپنی جان کی قربانی پیش کر دی کہ دوسرے کی جان بچ جانی چاہیے۔ اور جو آخری درویش تھے انہوں نے پانی پی لیا۔ جب وہ پانی پی کر صحیح سلامت واپس لوٹے تو کسی نے ان سے سوال کر دیا جناب والا پہلے نے دوسرے کو دیا، انہوں نے تیسرے کو، انہوں نے آگے چلتے چلتے 9 تک، 9 کے بعد آپ تک پہنچا تو آپ نے پانی کیوں پیا؟ انہوں نے تو ایک دوسرے کو دے دیا، آپ بھی نہ پیتے۔ تو اس 10ویں درویش نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں پانی نہ پیتا تو شرع شریف کے مطابق میں گناہگار ہوتا اور میرا مرنا وہ میرے لیے خودکشی لکھ دیا جاتا۔ تو اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو خود اپنے اوپر ظلم کر کے مارا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا جی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ پہلے 9 جو ایک دوسرے پر انصار کرتے رہے وہ خودکشی کا مرتکب ہوئے۔ اس اللہ کے مرد کامل نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، وہ جو پہلے 9 ایک دوسرے کے حوالے کرتے چلے گئے اور ان کو اپنے بعد کوئی اور محتاج اور ضرورت مند نظر آ رہا تھا، اس واسطے وہ ان کے حوالے کر دیتے، اور میں آخری تھا، میرے بعد کوئی ضرورت مند نہیں تھا، لہذا اب روئے شرع میرے اوپر پانی پینا واجب تھا۔ اگر میں پانی نہ پیتا تو میں خودکشی کا مرتکب ہو جاتا، اس واسطے میں نے خودکشی کا مرتکب ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی پی کر آپ پانی استعمال کر کے اپنی پیاس بجھا لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گناہگار ہونے سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو یہ جو 10 درویش اسی طرح
حضور سرکار کے صحابہ کرام کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، انہوں نے ایک جنگ کے اندر ایک دوسرے کو پانی دے دیا، جی اس کو دے دو، وہ پینے لگا زخمی، اور ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی، انہوں نے کہا جی وہ زیادہ مجھ سے زیادہ زخموں کی تکلیف میں مبتلا ہے، پہلے جا کے اس کو پانی دے دو۔ تو ان سب نے بھی ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے ایثار کرتے ہوئے اپنی جان دوسرے کی جان بچانے کے لیے قربان کر دی تھی۔ تو یہ ہوا کرتے تھے مسلمان۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد اپنے نفس سے دشمنی کرو، کیونکہ میری دوستی نفس کے ساتھ دشمنی کرنے کے اندر ہے۔ نفس بندے کا اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے منع کرتا ہے۔ بندے کا نفس وہ آرام چاہتا ہے، وہ سہولت چاہتا ہے، وہ سختی سے بھاگتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ جو بندہ میرا محبوب بننا چاہتا ہے وہ اپنے نفس کا دشمن ہو جائے۔ یعنی اگر نفس کہے رات کو آرام سے سونا ہے تو یہ بندہ اس کی مخالفت کرے، ساری رات اللہ کی یاد میں عبادت کر کے بسر کر دے۔ اگر نفس چاہے کہ آج فلاں چیز کھانی ہے، اس کے اندر بڑی لذت آئے گی، تو وہ بندہ نفس کی مخالفت کرے، وہ چیز استعمال نہ کرے، وہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غریب کے حوالے کر دے۔ تو اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے شہر سے غائب ہو کے کہہ دیتے ہیں جی ہم تو غائب ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوئی آرزو تمنا نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم حاضر ہیں۔ کہ غائب اور حاضر ہونے کا اصل تصور یہ ہے کہ غائب وہ بندہ ہے کہ جو اپنی ہر آرزو سے غائب ہو، جس کا نفس کبھی کوئی آرزو نہ کرے، کبھی کوئی تمنا نہ کرے، اگر کر بھی بیٹھے تو وہ اپنے اس نفس کی آرزو اور تمنا کبھی پوری نہ ہونے دے۔ اور فرماتے ہیں کہ حاضر وہ بندہ ہے جو آرزو کوئی نہ کرے، اور بلکہ حاضر وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر دو رنگی نہ ہو، دل میں اور چیز ہو، زبان سے اور دعویٰ کرے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کی یہ کیفیت ہو وہ حاضر نہیں، حاضر وہ بندہ ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے وہی اس کے دل کے اندر ہو، اور اس کی آرزو اور اس کی خواہش، اور وہ بندہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات کا طلبگار ہو کر رہ جائے تو ایسے بندے کو کہا جائے گا یہ بندہ حاضر ہے۔ اب دل جو ہے نا، دل اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا، میں نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے، آپ نہیں جانتے میرے دل میں کیا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر باتیں کروں، اب آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل میں بھی یہ چیز ہے یا دل میں اس کے خلاف ہے، زبان سے کچھ اور بیان کر رہا ہوں۔ تو اس بات سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مت کوئی سمجھے کہ دل کی کیفیت کو کون جانتا ہے۔ چلو زبانی کلامی دعوے کر کر کے لوگوں کی نظر میں اپنا بزرگ ہونا، اپنا نیک ہونا، اپنا صالح متقی پرہیزگار ہونا ثابت کر کے لوگوں کی نظروں کے اندر عزت بنا لیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں، وہ بندہ اگرچہ لوگوں کی نظروں میں عزت تو پا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بندہ حاضر شمار نہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر وہ بندہ قرار پاتا ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے اپنے دل کے اندر بھی وہی کچھ رکھنے والا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کائنات کی کسی اور نعمت کو طلب نہ کرنے والا ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی محبت بندے کے دل سے ایمان کی مٹھاس کو نکال دیتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر بندے کا جسم بیمار ہو، وہ جتنا مرضی کھائے پیے تو جس طرح بیمار جسم کو کھانا پینا فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح اگر بندے کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو تو اس کو لاکھ مرتبہ واض و نصیحت کرو، کبھی واض و نصیحت اس بندے پہ اثر انداز ہو نہیں سکتی۔ واض و نصیحت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، واض و نصیحت کامیاب ثابت نہیں ہوتی اس بندے پر کہ جس بندے کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے۔
اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اس کو واضح نصیحت کرو، اس کو واضح نصیحت کی جائے تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ کرے گا، جو اس کو کہا جائے گا وہ اس پر ضرور عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کامل مرد جو ان صفات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ پاک یہ شان عطا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ دو روایات یہ آگے چشتیہ نظامیہ مسجد کے اندر جو کورس آج کل ہو رہا ہے فہم دین کورس، تو اس کے اندر میرا 5 روزہ درس تھا، تو 4 ہو چکے، آخری درس آج ہے رات کو مسائل طہارت پہ، تو رات کو درس تھا حیات النبی پر، تو وہاں پر یہ 2 روایات میں نے بیان کی جن روایات کے اندر اللہ تعالیٰ کے کامل مردوں کا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے ربیع تابعی کبیر جلیل لم یکذب قط وحلف انه لا يضحك حتى يعلم اين مصيره فما ضحك الا بعد موته وكذلك حلف اخوه ربيع الا يضحك حتى يعلم افي الجنة هو او في النار قال غاسله فما زال متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ جلیل قدر بڑے عظیم تابعی تھے، آپ نے کبھی اپنی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک مجھ کو اپنا ٹھکانا معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک میں کبھی بھی مسکراؤں گا نہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے موت کے بعد اپنے مرنے کے بعد مسکراتے ہوئے نظر آئے، اور اسی طرح ان کے ایک بھائی کو انہوں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب تک مجھ کو اپنا جنتی یا جہنمی ہونے کا پتہ نہ چل گیا اس وقت تک کبھی میں مسکراؤں گا نہیں۔ اور ان کو غصے دینے والے وصال غاصب بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہو گیا اور ان کو جب غصہ دیا جا رہا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے تختے کے اوپر پڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھ گئے کہ آج انہوں نے اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد جنت کے اندر اپنا ٹھکانا دیکھ لیا، اسی وجہ سے مسکرا رہے ہیں، کیونکہ جہنم کو دیکھ کے کبھی کوئی مسکراتا نہیں۔ جہنم ایسی چیز ہے اس کو دیکھ کے ہر بندہ رو سکتا ہے، بڑے سے بڑا ظالم وہ بھی روک لے گا، بڑے سے بڑا جادو اور فرعون سے بندہ وہ بھی بہل جائے گا، وہ بھی خون کے آنسو رونا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک سرکار کے یہ غلام یہ تابعی ان کا یہ حنصلہ اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے دنیا سے چلے جانے کے بعد جنت کے اندر اپنا ٹھکانا دیکھ لیا۔ وأخرج أبو نعيم عن زبير رضي الله تعالى عنه قال كنا 4 إخوة وكان ربيع أخي أكثرنا صلاة وأكثرنا صياما وإنه توفي فبينا نحن حوله إذ كشف الثوب عن وجهه فقال السلام عليكم فقلنا وعليكم السلام أبعد الموت قال نعم إني لقيت ربي بعدكم فلقيت ربا غير غضبان فاستقبلني بروح وريحان وإستبرق إلا وإن أنا وإن أبا القاسم ينتظر الصلاة علي فعجلوا بي ولا تؤخروني۔ اور اس کے بعد حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا فرمانا فرماتی ہے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یتکلم رجل من امتی بعد الموت قال ابو نعیم حدیث مشہور واخرج البیہقی فی الدلائل وقال صحیح لا شک فی صحته۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے اور میرا بھائی ربیع وہ ہم میں سے سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہنے والا۔ جب ان کی وفات ہو گئی ان کے وفات پا جانے کے بعد ہم ان کی چارپائی کے پاس ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میرے بھائی نے موت کے بعد اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور ہم سے کہا السلام علیکم۔ ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا، ہم نے کہا وعلیکم السلام۔
ابا اگر موت اے اللہ تعالیٰ تیرے حال کو مہربانی فرمائے، مرنے کے بعد کلام کس طرح؟ ہم نے تو یہی دیکھا مرنے کے بعد کوئی کلام نہیں کرتا۔ ہمارے بھائی نوازے سے ہم کو جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کلام کس طرح؟ میں تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے میرا استقبال کیا، میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے اس کے حضور مجھ کو پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش تھا، اور میں تم کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود میرا جنازہ پڑھنے ہوں گے، لہٰذا مجھ کو جلدی جنازے کے لیے لے جایا جائے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے وہ ہمارے دیکھنے میں تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے میں دنیا سے جاتے ہیں، حقیقت کے اندر وہ زندہ ہی ہوتے ہیں اس سے، بلکہ ان کو دنیاوی زندگی سے بہتر اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو دنیاوی زندگی سے کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہوا کرتی ہے۔ پیر بانو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عشق جنابی اے حدی بچیا رنگے چھپے چھپاتے لکھ زبانا پھر دے بندے داتے کر دے گزرے تو اس میں آزندہ وہ دریا وحدت ناتے جب یار یار پچھاتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حکمرانوں کے عطیات لوگوں سے دین کی قیمت بن جائیں گے، یعنی قرب قیامت ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ بادشاہ انہوں نے جو کہے جناب انہیں پیسے لے لو تو جا دین کا مسئلہ دکھلے، ٹھیک ہے بادشاہ جو تصا کہتا بس دین چاہے تو چلے گا، جنہ دین تھی چاہو گے اونا رکھو گے، جنہ نہیں چاہو گے اسی شہر پہ کریں گے، کہاں گے ماں اللہ دین دے۔ اور ایسی مثال میں پیش کر سکتا بات کوئی ضرورت نہیں ہو دنیا تو توڑ گئے تھے، جو ہے جی اللہ پاک بہتر کرے جس حال سے گئے نے بہرحال انہوں نے معاملہ اللہ سے سپورٹ دو، کوئی ضرورت نہیں انہوں نے کھولن دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ بادشاہوں کی مجالس میں آئیں گے جائیں گے، مالداروں کے پاس آئیں گے جائیں گے، اب وہ مالدار دین اور شرع سے جاہل ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دے گا جس کا شرع سے تعلق نہیں ہوگا، یہ کہے گا کہ آپ نے ٹھیک ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض آپ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ وہ کھجور کا درخت لگاتا ہے اور بعد میں ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس درخت کا سارے کھجوروں کی بجائے کانٹوں کی صورت میں ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے، اور منافق بندہ وہ کانٹا بھیج کر امید رکھتا ہے کہ مجھ کو اس سے کھجوریں حاصل ہوں گی۔ کیا مطلب کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ نیکی کر کے ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد نہ کر دی جائے، اور جو بندہ کامل مومن نہیں ہوتا نفاق والا ہوتا ہے وہ بندہ برائی کر کے باقی سارا ٹھیک ہے جو مرضی کرو دین کی سختی میں مولوی صاحب تھی ایسے گلا نہ کریا کرو، اور میرے ایک بندہ کہنے لگا جی جی تھی آنے آتے جی کافر نہیں بخشے جانے قیامت میں فرعون نہیں بخشا جانا، میں کہ پھر قرآن تیرے پیڑ ہے کوئی ہے جو لکھا کہ قیامت میں فرعون نہیں بخشا جانا۔ اور جناب والا کتنا ظلم ہے کہ اللہ پاک نے جگہ جگہ پہ قرآن پاک فرمایا ان اللہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
وہ لوگ جنہیں کفر کیتا ساری آیات میں جھٹلا دیتا اولئک اصحاب النار اے جہنمی نے ہم فیہا خالدون انہاں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. تو وہ کہہ رہے جی نہیں جی انہیں نہیں کہنا چاہیے کہ فلانا نہیں بخشیا جانا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ابو جہل میں فرعون میں جنت مار کرنا. ہاں تو جب ایمان نہ رہے تو پھر جو مرضی کرے گا. پھر بابا بندہ کافروں نے چوک کے جہنم والی آئے تو کافروں نے چوک کے جنت چھٹی آئے تو مولویوں نے چوک کے جہنم والی آئے جب ایمان نہ رہے. آرن چشتی بولیا کس نال وفا نہیں کی اس دنیا دے اعتباری نام محبوب نہ کسی بھی رہی سرداری ایک کسی دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے بارے باری آدم ایک نام من کو روتے جان دیوار کہ اس دنیا میں جس بندے نے دل لایا وہ ہمیشہ اتوں ذلیل اور رسوا ہو کے گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تکن الدنیا ملته جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه بيعته ولا يأتيه منها إلا ما كتب له ومن تكن الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه ويكف عليه بيعته وتأتيه وهي راغمة. کنز المال کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس بندے کا مقصد دنیا کا مال ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محتاجی کو زیادہ کر دیتا ہے اور اس کا کمایا ہوا مال اس کی جائیداد وہ ساری اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس بندے کو فقط اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کی قسمت کے اندر لکھ دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو بندہ آخرت کا طرفدار ہوتا ہے آخرت کو چاہتا ہے حضور سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی جائیداد کے ضائع ہونے کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. ایسے آخرت کے طلبگار بندے کے پاس اگر دنیا آتی بھی ہے تو ذلیل ہو کر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا مرد کامل وہ دنیا کو اپنے پاس ذلیل کر کے رکھتا ہے اور دنیا کا طلبگار وہ دنیا کو اپنے پاس معزز بنا کے رکھتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا من نظر فی الدنیا الی من فوقہ وفی الدین الی من تحتہ لم یکتبہ اللہ صابرا ولا شاکرا ومن نظر فی الدنیا الی من تحتہ وفی الدین الی من فوقہ کتبہ اللہ صابرا شاکرا. کہ جو بندہ دنیا کے اندر دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے اپنے آپ سے اوپر والے بندے کو دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنے آپ سے کم تر بندے کو دیکھتا ہے حضور نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر نہیں لکھا جاتا. یعنی دین کا معاملہ آئے تو جس کے پاس اپنے سے کم دین کی سمجھ ہے کہے جی ان کو انی کے چلو میرے کو ان تو وعدے لہٰذا چلو ٹھیک ہے انی کی اگے نہیں جانا. اور دنیا کا معاملہ آئے تو اوپر والے کو دیکھے فلاں کا اتنا کاروبار ہے تو میرا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر نہیں لکھا جاتا. اور جس کا معاملہ اس کے ہونے کو دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے نچلے کو دیکھے تو جناب وہ بندہ ہے جس کے پاس اتنا سا کاروبار ہے میرا اس سے بڑھ کر ہے اللہ کا شکر ہے. اور دین کا معاملہ ہو تو اپنے آپ سے اوپر والے کو دیکھے فلاں کے پاس اتنا دین ہے میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ایسا جو ہے نیک نیت رکھنے والا بندہ حضور نے فرمایا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے. یہ سچی سچی باتیں ہیں نا سچی سچیاں گلاں. یہ اور تو پریشان کیا ہوئے 100 باری لاکھ باری پریشان ہوئے لیکن یہ گلاں نبی پاک سرکار کی بارگاہ ضرور قبول ہو رہی ہیں. جب میں روزوں سے ٹی وی مبارک کا جنازہ چکا تھا نا 2 جمعے پہلا جمعہ جمعہ الوداع اگلا جمعہ عید تو بعد والا جمعہ یہ 2 جمعے جب میں ٹی وی صاحب کے رگڑے کھڈے اس جمعے 3 دن یا 2 دن بعد پیر صاحب کو خواب آیا. پیر فیصل صاحب اتنے آدھے ہوں اور پیر صاحب کو خواب آیا تو مینوں سنان لگے کہنے لگے جی
میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی ویلے اثر کی نماز تو بعد کھڑا ہو کے بیان کرا تو سارے نے سناوا. میں کبھی پہلے میں تو سنا ہونا کہنے لگے جی اذانہ کا ٹائم سی قدر دیا اذانہ تو تھوڑی دیر پہلے میرے خواب آئی کہ میں اتنے اپنی ایس مسجد کبرا مسجد آیا. اچانک ایک اللہ کا بندہ آیا, انہیں کہا جی بس تیار ہو جو استقبال واسطے حضور آ رہے ہیں. اور جناب والا ساری مسجد ایڈی وسیع ہو گئی, اتنی کھلی ساری مسجد ہو گئی کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا, ایڈی وڈی مسجد ہو گئی. اور اے جڑا گیٹ بٹا مدرسے والا, میں دیکھا کہ ادھر بزرگ آنے شروع ہوئے, داڑیاں پگڑیاں شریف سنت کے مطابق لباس, شکل و صورت تو لگتا سی کہ جس طرح حضور کے صحابہ کرام نے. اور ایک بزرگ آئے, انہوں کا چہرے کا جلال جہاں نا وہ جلال دس رہا سی کہ لگتا ہے کہ فاروق اعظم نے. میں کسی دسیا نہیں نام انہوں کا, نہ انہیں خود میں دسیا. انہوں کے چہرے کے جلال اور روب سے میں اندازہ لگایا کہ یہ یقیناً فاروق اعظم سرکار ہو گے. اور وہ بزرگ آئے, انہوں نے کہا جی جمعہ کون پڑھا ہے, تو لوگ کیا جی آ نے کہ وہ آ کے اتنے تے کول کھڑے ہوئے خواب کے انہوں کو تے گلا باتیں کی واپس تشریف لے گئے. میں کیا پیر صاحب قبلہ یہ تعبیر میں یہ کی ہے کہ گزشتہ جو دو جمعے حضور سرکار کا دشمن بدترین دشمن ٹی وی اور دین کا بدترین دشمن ٹی وی, میں یہ رگڑے کڈے کہ سرکار نے بشارت دیتی غلامہ جے تو قوم کی رضا ناراضگی کی پرواہ نہ کر کے بول دیتا ہے تو جا کر قبول کر دیا. قبولیت کی ضمانت ادھر مل گئی. اصل گل پتہ کی ہے, میرا جرم صرف اتنا کہ میں اگر جو قوم کر دی کہاں نا یہ دین ہے تو پھر دیکھنا میرے موڈیا سے نہ چکن تو پھر رکھنا کیا جی موڈیا پھر چکیا جانا پھر چکے جانا اللہ کی بار میں. اور دوسرا یہ کہ میں ہر بندے کی چاپ لوس کرا, ایک بندہ جامع میرے سامنے بیٹھا ہوئے تو وہ اشارہ کر کے کہا ماشاء اللہ جی یہ میرے پرانے بھائی عاشق رسول ہے. میرے جو چور بیٹھا ہو تازہ تازہ قتل کر کے آیا, وہ چوری ڈکیتی کر کے آیا, میں کہ ماشاء اللہ جی یہ تو ابھی ابھی کعبۃ اللہ کا حج کر کے آیا. تو جو میں بھی جنابے والا اتنے بیٹھے تھے تعریفاں کر کے تو نام کا لے کے اپنی آخرت برباد کرا نا, تو پھر ہر بندہ میرے بھی اچھا تو چکے. لیکن میرا صرف جرم اینا ہے کہ جو شریعت میں نہیں کہتا کہ اسی شریعت بندے پیچھے چلاؤنی, میں کہنا جی اسی معاشرہ شریعت پیچھے کر کے چلاؤنا ہے. وہ تاں کر کے کئی بچارے ملنا لگا وہ دیکھو جی یہ گل اسی تو کبھی سنی نہیں, تو نہ اج کوئی نمی کر دی تو ہے تو زمانے کا امام اعظم بیٹھا کہ تینوں ساری شریعت والی تو یہ تک آتی تو نہیں سی سنی چاہے کوئی نمی کو گل سن لی. پھر تو انہیں دین آتا تو جنہیں ٹی وی بیان ہوئے تو ٹی وی سب جھوٹ تو فرار جو زمانے کا گند ٹی وی تے بیان ہوئے تو تیرے ہونے قسمت کی گند لکھا تو تیرے دین کی گل کدھر کن چ پی جائے کیسے پریشانی ہونی. پھر بعض لوگ سارے کہہ دیں دیکھو جی کسی کافر میں کہنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی مسلمان ہو سکتا ہے. میں کہا جی پھر سے مسلمان نے کہنا چاہیے کسی وقت بھی کافر ہو سکتا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں کہا واہ بھائی واہ, اے ہوں بہار شریعت اس کے اندر عقائد بیان کے اندر بزرگ فرماندے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ قطعی طور پر کافر ہو اس کے کفر میں شک نہیں کیا جائے گا. جو بندہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی کرے ایسا بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. یعنی جڑا آخر نا یار نہیں میرے شک ہے پتہ نہیں کافر ہے کہ نہیں, یعنی وہ ہے پکا کافر جی ابھی جا رہے تو کوئی اٹھ کے آخر نہیں جی یہ نہیں کہنا چاہیے ہو سکتا ہے کافر نہ ہوئے. تو بزرگاں فرمایا سادہ اہل سنت دا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کافر کے کفر کی شک کر کے وہ آپ بے ایمان ہو جائے گا, ایمانوں باہر ہو جائے گا. تو ہوں جہاں بیچارا وہ کھڈو کہنا نہیں پہنتا جی کافر میں کافر کہنا ہی نہیں چاہیے. پھر بزرگ فرماندے نے کہ اس زمانہ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو, یہ ثواب کی بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے ہم کب کہتے ہیں کہ کافر 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 کا وظیفہ کر لو, مقصود تو یہ ہے کہ اس کو کافر جانو. اگر کوئی تم سے پوچھا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر تو فوراً کہو یہ کافر ہے. اور ایسا نہیں کہ بندہ اپنی صلح کنڈی کے اوپر پردہ ڈال لے تو جناب والا جو شرع کے مسئلے ہیں ان کو تبدیل کرتا چلا جائے. تو اگر یہی بات ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی مسلمان ہو سکتا ہے, تو پھر میں کہوں گا کہ متقی پرہیزگار کو متقی پرہیزگار نہیں کہنا چاہیے, کسی وقت بھی بدکار فاسق فاجر ہو سکتا ہے.
5 وقت کا نمازی ہو اس کو نمازی نہیں کہنا چاہیے، کسی وقت بھی بے نماز ہو سکتا ہے. کیوں جی یہ اپنی دلیل آ نہیں ہے سمجھ اوپر منہ پہ ویسے انہوں نے جواب بڑا کھڑا دیتا تو بیچارہ کو پریشان ہو گیا تو انہوں کو ڈر نہیں آتا جی ہاں تھی کیا ٹھیک ہے. کسی صاحب اولاد کو پھر صاحب اولاد نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی اس کی اولاد فوت ہو سکتی ہے کلا رہ جائے. اور کسی استاد کو استاد قاری صاحب پڑھے تو کتنے بچے پڑھ دے وہ اکیلی پڑھ دے تو ہے نہیں تعداد بھی ہے لیکن میں بیان نہیں کرنی کیونکہ کسی بندے بھی گھٹ سکتے ہیں. یہ تو نظام زندگی چبلا موتر ہوتے رہ جائے گا. پھر بندہ زندہ آئے نا زندہ انہوں زندہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کسی نے نہیں مار سکتا ہے اور نظر آئی رہا کبھی روٹ ہو گیا لہٰذا زندہ میں زندہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں جی موزر کو موزر نہیں کہنا چاہیے کسی وقت بھی ذلیل ہو سکتا ہے. پھر تندرست کو تندرست نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی بیمار ہو سکتا ہے. ہی زمانہ تو کوئی پتہ نہیں بندہ ہاں کھا لیا تندرست سے اگلا لیا تو بیمار کیونکہ دور ملاوٹاں ہے جی. ہاں تو پھر بیوی کو بیوی نہیں کہنا چاہیے کوئی پتہ نہیں کہڑے بڑے ہو دماغ خراب ہوئے تو تصویر پھیر دے جا تم بارے میں ملے ہے جی. جہی چیز بندے کو یاد وہ نہیں کہنا چاہیے مجھے یاد ہے کیونکہ کسی ویلے نہیں بول سکتی. تو یہ بے وقوفی کی انتہا جی. کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے منطقی کافر مجھے کافر مرے نہیں کہنا تو پھر مسلمانوں کافر کہیں گا. اور جی قرآن اللہ کا سامنے رکھ کے جی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. پھر قرآن پاک جتنے جتنے آیا اللہ دینا کافر ہو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل کافرون هم الظالمون کافر ہی ظالم ہے. اس طرح کی وہ آیات جن کے اندر اللہ نے کافروں کو کافر کہا تو پھر ایسا بندہ تو قرآن کا منکر ہو گیا. اس کو تو پھر کافرون کی جگہ عمل نہیں کرنا پڑے گا کافرون کی بجائے اس کو مؤمنون کہنا پڑے گا. اور کل یا ایھا الکافرون کی جگہ بھی اس کو رد بدل کرنا پڑے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بندہ کافر کو مسلمان نہیں کہہ سکتا تو جب کوئی کافر کو کافر نہیں کہے گا تو وہ بندہ اپنا عقیدہ کمزور کرے گا تو لازماً اس بندے کو مسلمان رہنے کے لیے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے کافر کو کافر کہنا پڑے گا. اور یہ کہنا سامنے تو بندہ کرے سیدھی جی دلیل ہے سامنے تو بندہ کرے جی میں تو مسلمان نہیں کہہ جی اور کوئی یار میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے جی میں تو مسلمان کہہ نہیں میں نے تو پوچھنا فلانا مسلمان ہے میں کہنا جی میں نہیں کہتا تو اسی وہ پہ گل جانا ہے. تو ہوں جب اپنی واری آئے تو گل کریے کہ جب ایمان کی واری آئے پھر بھی وہ رل کے رہنا چاہیے کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور اپنے پیارے بندوں کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین.